نام جو زمانوں سے گونجتا ہے، ایک نوجوان بادشاہ جس کی تلوار صرف لوہے کی نہیں ارادے کی بنی تھی، جس نے 20 برس کی عمر میں تخت سنبھالا اور پھر دنیا کو بدلنے نکل پڑا۔ یونان کے پہاڑوں سے نکل کر جب وہ مصر، فارس اور شام کی سرزمینوں سے گزرا، اس نے اس کے قدموں کو جھک کر سلام کیا۔ جہاں سکندر گیا وہاں فتوحات کا طوفان اٹھا۔ وہ دشمن کے لشکر کو مارتا نہیں تھا، تاریخ سے مٹا دیتا تھا۔ اس کی نگاہیں اب مشرق کی طرف اٹھیں۔ رے جہنم کے پار ایک ایسا بادشاہ تھا جس کا ذکر ہر زبان پر تھا، راجہ پورس، ایک بہادر، غیرت مند اور بے خوف حکمران، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر زمین پر کوئی بادشاہ ہے جو سکندر کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ ہے راجہ پورس۔ سکندر کے مشیروں نے جیسے ہی بتایا تو سکندر کے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ مشیر بولے، جہنم پاگل دریا ہے، بارش نہیں رکتی، ہاتھی زمین ہلا دیتے ہیں۔ مگر سکندر نے تلوار اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اگر راستہ پانی میں ڈوبا ہے تو ہم تیر کر پار کریں گے۔ میں سکندر ہوں، میرا رکنا میرے مقدر میں نہیں۔ اعظم کی فوج دریائے جہنم کے کنارے پر ایک امازن تھی۔ سکندر نقشہ دیکھ رہا تھا کہ آخر اس دریا کو کیسے پار کیا جائے۔ رات گہری ہوئی، بادل گرجنے لگے، بجلی چمکی اور سکندر کی فوج اندھیرے میں دریا کے سینے کو چیرتی آگے بڑھی۔ پانی برف کی طرح ٹھنڈا تھا مگر جذبہ آگ کی طرح دہتا ہوا۔ دور کہیں سے ایک پولیس کے محافظوں نے شور مچایا، سکندر دریا پار کر گیا ہے۔ وہ نکلا اور سامنے وہ منظر تھا جو صدیوں تک تاریخ کے صفحات پر چلتا رہا۔ پورس اپنی فوج کے آگے ہاتھی پر سوار سینہ تان کر کھڑا تھا۔ اس کی فوج ایک دیوار کی طرح تھی اور سامنے سکندر اپنے نیزہ برداروں کے ساتھ، چہرے پر ایک عجیب سکون، جیسے موت سے بھی بات کر چکا ہو۔ پہلا تیر چلا اور جہنم کا میدان لرز گیا۔ گھوڑے چیخے، ہاتھی بکھر گئے، نیزے آسمان چیرنے لگے۔ پورس کے ہاتھی دشمن کی صفیں رونتے گئے مگر سکندر نے اپنی چال بدلی۔ وہ اپنے بہترین سوار دستے کو ایک طرف سے حملے کا حکم دیتا ہے۔ گھوڑا سوار تیز رفتاری سے گھوم کر ہاتھیوں کے پیچھے سے وار کرتے ہیں اور لمحوں میں میدان آگ بن جاتا ہے۔ گھوڑے پر سوار اپنی فوج کے آگے بڑھ کر للکارا، یاد رکھو، فتح ان کی نہیں ہوتی جو دشمن کو گرا دیں، فتح ان کی ہوتی ہے جو خود نہیں گرتے۔ پورس زخمی ہو گیا۔ زخمی تو ہو گیا مگر ڈٹا رہا، ہاتھی کے اوپر سے دشمن پر تیر برساتا رہا۔ اس کی آواز میدان میں گونجی، یہ زمین میری ہے، اسے کوئی اجنبی نہیں چھین سکتا۔ دونوں بادشاہ، دونوں فاتح، دونوں عظیم، مگر ایک دوسرے کے سامنے صرف انسان تھے۔ ٹاپیں، چیخوں کی گونج، تلواروں کی چمک، سب مکس ہو کر ایک ایسا منظر بنا رہی تھی جسے دیکھ کر خود آسمان بھی حیران تھا۔ گھنٹوں کی لڑائی کے بعد میدان میں خاموشی چھا گئی۔ پورس زخمی حالت میں قید کیا گیا مگر سکندر آگے بڑھا، تلوار نیچے رکھی اور کہا، پورس، ان سے کیسے برتاؤ کیا جائے؟ اس نے اپنے زخموں پر مسکراہٹ سجائی، سینہ تان کر بولا، جیسے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے کرتا ہے۔ اس بات نے سکندر کا دل جیت لیا۔ سکندر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے پورس کو قید نہیں کیا بلکہ عزت دی اس کی اور کہا، آج میں نے سیکھا، جیت صرف تلوار سے نہیں، عزت سے بھی ملتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے انسانیت کو جنگ سے اونچا پایا۔ مگر قسمت کا ایک اور فیصلہ باقی تھا۔ چند سال بعد جب سکندر اپنی فتوحات کے بوجھ تلے واپس جا رہا تھا، اس کا جسم تھک چکا تھا مگر دل میں اب بھی ایک طوفان تھا۔ اس نے سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے دنیا فتح کر لی مگر خود کو نہیں۔ اور پھر صرف 32 برس کی عمر میں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ایک عام انسان کی طرح خاموشی سے دنیا سے چلا گیا۔ مگر وہ گیا کہاں؟ سکندر مرا نہیں، وہ ہر اس دل میں زندہ ہے جو خواب دیکھتا ہے، جو ہمت نہیں ہارتا اور جو جانتا ہے کہ اصل فتح زمین کی نہیں، حوصلے کی ہوتی ہے۔ مزید حقیقت پر مبنی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔